لَكُمْ شَهْرٌ عَظِيمٌ شَهْرٌ مُبَارَكٌ اور کما قال علیہ السلام. یہ ٹکڑا ایک لمبی حدیث کا ہے اور اس پر بارہا ہم لوگوں نے گفتگو سنی. یہ ٹکڑا ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: اے لوگوں، تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ مگر ہوا ہے، آیا نہیں ہے. ظل کہتے ہیں سایہ کو، آیا تو نہیں ہے لیکن آیا چاہتا ہے، اسے کو بولتے ہیں سایہ. وہ مہینہ عظیم بھی ہے اور وہ مہینہ بابرکت بھی ہے. اور پھر اس مہینے میں کیا ہے ایک لمبی حدیث ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی. یہ جو مہینہ آپ چلا، اس کے ہر پہلو میں خیر ہے، برکت ہے، عظمت ہے، سب کچھ ہے. لیکن تھوڑی دیر کے لیے مان لیجیے کہ کچھ نہ ہو، آنے والے مہینے میں کچھ نہ ہو، تو یہی اس کے لیے سب کچھ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ مہینہ عظیم بھی ہے، یہ مہینہ مبارک بھی ہے. آپ کا کسی کو عظیم کہہ دینا، کسی کو مبارک کہہ دینا کافی ہے. دیکھتے ہم سنے ہیں ایک ہی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی صاحب وغیرہ وغیرہ یہ آپ سب جنتی ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں افضل بشر، رسول کی زبان نے کہہ دیا تو کہہ دیا. اب جب کہ رسول نے کہا ہے کہ یہ مہینہ عظیم بھی ہے، یہ مہینہ مبارک بھی ہے جو آ رہا ہے، اس مہینے کے انتظار میں، اس مہینے کے استقبال میں، اس مہینے کی تیاری میں میری کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ میری کیفیت اس کسان جیسی ہونی چاہیے جن کا گاؤں دیہات سے تعلق ہے، وہ خوب جانتے ہیں، نہیں تو سنا ہوگا کہ جب موسم برسات آنے کو ہوتی ہے تو اس سے مہینہ دو مہینہ پہلے ہی کسان پوری تیاری کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ، پورے لگن کے ساتھ اپنے کھیت کو تیار کرنے میں لگ جاتا ہے کہ موسم برسات آنے کا. اس کو جوتتا ہے، اس کو ٹھیک کرتا ہے، اس سے گھاس اس کو نکال باہر کرتا ہے، یعنی اس کو اس قابل موسم برسات کے آنے سے پہلے کر لیتا ہے کہ یہ موسم جب آئے تو ہم کو پھر کچھ کرنے کی ضرورت نہ پڑے، اس میں بیج ڈالیں اور یہ لہلانے میں. اور اس وقت دو کسان، چار کسان، چند کسان جب آپس میں مل بیٹھتے ہیں تو ان کی 1 گھنٹے کی گفتگو ہو، آدھے گھنٹے کی گفتگو ہو، 80-90% اس گفتگو کا حصہ اسی پر ہوتا ہے کہ یہ جو موسم آ رہا ہے، موسم برسات، اس میں ہم کو کس طرح کی کھیتی کرنی ہے، اپنے کھیت کو کیسا تیار کرنا ہے، آپ نے کیا کیا ہے، ہم کیا کیا ہے، ہم دونوں ایک دوسرے سے شیئر کریں تاکہ ایک دوسرے کے شیئر کرنے سے ہم اپنے کھیت کو اور اچھے سے تیار کر سکیں. اور پھر اس کے بعد جب موسم برسات ایک دم آ چلا تب تو کسان کی دلی کیفیت ہوتی ہے وہ تو دیکھنے لائق. وہ مستی میں، سرور میں جب کہیں چل رہا ہے تو کچھ گنگنا بھی رہا ہوتا ہے، کچھ گیت بھی گا رہا ہوتا ہے اپنی زبان میں، کیونکہ موسم برسات جو ہے اس موسم میں وہ بیج ڈالے گا، پھر وہ غلہ ہوگا، اناج ہوگا، پورے سال بھر کے اخراجات کا دار و مدار اس موسم پر ہے. یہی کیفیت اس موسم جو 2 دن کے بعد آ رہا ہے، ماہ رمضان، یہ جو ماہ رمضان ہے یہ اصل
ہمارے روح کی کھیتی کا موسم ہے، ہمارے دل کی کھیتی کا موسم ہے۔ اس روح اور دل کی کھیتی کے موسم کے آنے سے پہلے ہم سب کی دلی کیفیت ویسی ہی ہونی چاہیے جو ایک انسان کی ہوتی ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے جسمانی ضروریات پوری ہوگی اور اس کھیتی سے ہماری روح اور ہماری دلی تمنائیں۔ یہ جو ہمارا بدن ہے اس کے دو حصے ہیں، ایک تو یہ کہ میرا یہ جسمانی وجود یہ مٹی سے بنا، اور ایک ہے کہ اس جسمانی وجود میں ہماری روح یہ اوپر سے آئی ہے۔ یہ جسم میرا نیچے یعنی مٹی سے بنا ہے، اور اس میں جو روح ڈالی گئی ہے وہ اوپر سے آئی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے اذا سویتہ فنفخت فیہ من روحی، ہم نے انسان کا ڈھانچہ بنایا مٹی سے، اور پھر جب مٹی سے یہ ڈھانچہ بن گیا فنفخت فیہ من روحی، پھر اللہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی روح اس پہ ڈالی۔ یہ روح آئی ہے اوپر سے، تو چونکہ یہ میرا جسم ہے اس کا تعلق مٹی سے ہے، تو آپ دیکھتے ہیں اس جسم کی جو ضروریات ہیں اس کو اللہ نے مٹی میں رکھا۔ اس جسم کو تندرست توانا رہنے کے لیے اور درست رہنے کے لیے، صحیح اور سالم رہنے کے لیے کھانا چاہیے، پانی چاہیے، اچھا مکان چاہیے، اس کے لیے لوہا چاہیے، تانبا چاہیے، سیمنٹ چاہیے، بالو چاہیے، غلہ چاہیے۔ یہ سب کہاں ہے؟ یہ سب زمین سے نکلتا ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں ہمارے اس جسمانی وجود کے لیے چاہیے۔ اور جب اس جسمانی وجود کو اچھا کھانا مل جاتا ہے، اچھا پانی مل جاتا ہے، اچھا مکان مل گیا، اچھا لباس مل گیا، اچھی سواری مل گئی، تو یہ جسمانی وجود ہمارا مطمئن ہو جاتا ہے، خوش ہوتا ہے، عیش میں رہتا ہے۔ لیکن یہ روحانی وجود جو ہمارا ہے اس کو نہ اچھے کھانے کی ضرورت ہے، نہ اچھے پانی کی ضرورت ہے، نہ اچھے مکان کی ضرورت ہے، نہ اچھی سواری کی ضرورت ہے۔ وہ ان سب چیزوں سے ہماری روح خوش نہیں ہوتی ہے۔ ہمارا جسم تو اچھا کھانا سے خوش ہوگا، لیکن ہماری روح کھانے سے نہیں بلکہ کھلانے سے خوش ہوگی۔ ہماری روح ذکر سے خوش ہوگی، ہماری روح تسبیح سے خوش ہوگی، ہماری روح تلاوت سے خوش ہوگی، ہماری روح اللہ کی یاد میں بہائے جانے والے آنسو سے خوش ہوگی۔ تو یہ دو حصہ ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جب یہ جسم بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ ڈاکٹر دو ہی کام کرتا ہے، کچھ دوائیاں لکھتا ہے اور کچھ پرہیز بتاتا ہے، یہی دو کام کرتا ہے ڈاکٹر۔ روح اگر بیمار ہے تو اس کو بھی صحت مند ہونے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو ہی کام کیا، کچھ دوائیاں بتائی ہیں جو کرنا ہے، آپ کو کھانا ہے، کچھ پرہیز بتائے ہیں جو آپ کو نہیں کرنے۔ اور یہ رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے اس میں کرنے کے کام بہت کم ہے اور نہ کرنے کے کاموں کی ایک لمبی لسٹ ہے۔ گویا روح کے علاج کے لیے رب سبحانہ و تعالیٰ نے دوائیاں بہت کم لکھی ہیں اور پرہیز بہت زیادہ بتلایا ہے۔ دن صبح شادی سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا نہیں کھانا ہے، پانی نہیں پینا ہے، نفسانی خواہشات کو سوچنا بھی نہیں ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، غیبت نہیں کرنی ہے، چغلی نہیں کرنی ہے، بد نظری نہیں ہوگی، بد نگاہی نہیں ہوگی، حرام کمائی نہیں ہوگی، حرام خوردنی نہیں ہوگی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب پرہیز ہے۔ مشکل یہ ہے کہ ہم کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے تو پرہیز کر لیتے ہیں، لیکن پرہیز کی جو لمبی لسٹ ہے اس سے اپنے آپ کو نہیں بچا پاتے۔ تو فقہی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے بھلے ہی ہم روزہ دار کی فہرست میں ہوں، لیکن
رب سبحانہ تعالیٰ کی نگاہ میں بھی آیا ہم روزہ دار ہیں غیبت کرتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے، دھوکہ دیتے ہوئے، حرام کھاتے ہوئے، حرام کماتے ہوئے؟ اس پر ایک بار نہیں 100 بار سوچنا ہوگا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ بھی دیا کہ ایسا روزہ دار جو کھانا پینا چھوڑ دے صبح سے شام تک لیکن جھوٹ بولنا نہ چھوڑے تو اس کا صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے سے بچے رہنا، بھوکا رہنا اس کے لیے کوئی حاصل نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. دوستو، بزرگوں، اس عظیم اور مبارک مہینے میں کرنے کے کام تو بہت سارے ہیں. ہر آدمی اپنی صورت کے اعتبار سے کرے، لیکن ایک کام جو ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ کرنا چاہیے، پوری شریعت اور پورے دین کا خلاصہ کیا ہے؟ پوری شریعت اسلامی اور پورے دین کا خلاصہ اگر ایک جملے میں کہا جائے تو یہ ہے کہ بندے کا اپنے خالق سے رشتہ مضبوط ہو اور بندے کا مخلوق سے رشتہ مضبوط ہو. یہ پوری شریعت کا خلاصہ ہے کہ ہمارا رشتہ اپنے خالق سے بھی مضبوط ہو اور ہمارا رشتہ اس خالق کی جو مخلوقات ہیں اس سے بھی ٹھیک ہو. یہ پوری شریعت کا خلاصہ ہے. خالق سے رشتہ ہمارا مضبوط ہو، اس کے لیے قرآن اور نماز یہ ریڑھ کی ہڈی ہے. نماز میں جب ہم کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ بندہ جو کھڑا ہوا نماز میں یہ اپنے معبود سے باتیں کر رہا ہوتا ہے. مطلب تھوڑی دیر کے لیے آپ آنکھ بند کر کے سوچئے کہ ہم گنہگار، خطاکار، سیاکار، نہ جانے کن کن گناہوں میں لت پت، ہم کو اللہ تعالیٰ موقع دے رہا ہے کہ ہم سے باتیں کرو. اور بات جب کرتے ہیں تو چاہے سورت کی تلاوت ہم کر رہے ہوں یا تسبیحات پڑھ رہے ہوں رکوع اور سجود میں یا اذکار نماز پڑھ رہے ہوں، اس کو تھوڑا سا اس کی تہ میں جائیے. ایک مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں آپ سے کہ قاعدہ اولا اور قاعدہ اخیرہ میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو تحیات پڑھتے ہیں. تحیات کیا ہے؟ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منہا. اس کا ترجمہ ہے حییتم بتحیۃ. تحیہ کو اصل سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اس کا معنی ہے، تمام ترجمہ کرنے والوں نے یہی لکھا ہے کہ جب کوئی تم کو سلام کرے تو تم کو چاہیے کہ اس سے بہتر انداز میں جواب. تحیہ کا مطلب ہوا سلام، اور وہی تحیات ہم پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تحیات پڑھنے والا اپنے معبود کو سلام کر رہا ہے. یعنی یہ تو نہیں کہا جا سکتا السلام علیکم یا ربنا، کیونکہ ہمارے رب کو سلامتی کی دعا کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو خود سراپا سلام ہے. اللہم انت السلام و منک السلام، وہ خود سراپا سلام ہے، ساری سلامتی اسی سے ملتی ہے. تو ہم دعا میں رب کو سلامتی کی دعا دیں، یہ تو مناسب نہیں تھا. رب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلایا کہ اگر ہم کو کوئی سلام کرنا چاہتا ہے تو ان الفاظ سے کریں، التحیات للہ وسلم. اب آپ سوچئے کہ ہم بندہ اپنے معبود کو سلام کرتا، ایک مرید جب پیر کو سلام کرتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ایک استاد ایک شاگرد جب استاد کو سلام کرتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ایک مامور جب اپنے امیر کو سلام کرتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ارے بھائی، مرید تو پیر کو جب سلام کرتا ہے تو گویا پیچھا ہوا رہتا ہے. ہونا یہی چاہیے کہ جب ہماری زبان قاعدہ اولا یا قاعدہ اخیرہ میں التحیات للہ کہے
تو میرے دل کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ اپنے معبود کے سامنے بچھ جائیں. لیکن آیا یہ کیفیت ہماری ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. پھر اس کے آگے دیکھیے، السلام علیکہ ایھا النبی، سلامتی ہو آپ پر اے میرے نبی. اگر السلام علیکہ ایھا النبی کے معنی اور مفہوم کی گہرائی سمجھ میں آ جائے تو آدمی کی چیخیں نکل جائیں. ہم امت محمد دنیا بھر کے کونے کونے میں کہیں جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہو، وہ جب کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، حاضر کیسے رہے؟ کیا کیفیت ہونی چاہیے میرے دل کی اپنے نبی پر سلام پڑھتے ہیں. لیکن کیا تشہد میں جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو میرے دل کی کیفیت ہوتی ہے؟ اگر ہوتی ہے تو بہت مبارک، نہیں ہوتی ہے تو اس کو ہونی چاہیے. کیسے ہوگی؟ ہوگی ایسے کہ جو کچھ ہم نماز میں پڑھتے ہیں کم از کم اس ماہ مبارک میں ان کے ترجمے، ان کا مفہوم، ان کا مطلب ہم کو ازبر ہو جانا چاہیے. اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، قوت ارادی چاہیے. یہ مہینہ آیا ہی بھی اسی لیے بھی ہے. مہینہ اس لیے بھی آیا ہے کہ بندے کے اندر جو قوت ارادی چھپی ہوئی ہے اس کو بندوں کے سامنے دکھا دیا جائے کہ تم اپنے آپ کو معمولی مت سمجھو، تم وہ سب کچھ کر سکتے ہو جو تم چاہو. صرف چاہت کی ضرورت ہے. چاہنا جس کو نہیں کہتے کہ ابھی کچھ چاہا اور 2 منٹ کے بعد اس چاہت کو پھر بدل دیا، یہ چاہت ارادہ نہیں ہے. ارادہ کا مطلب یہ کہ جب ٹھان لیا تو پھر اس پر ہم مرتے دم تک قائم رہیں. آپ دیکھتے نہیں ہیں، ایک شخص ہے جو ٹھیلا چلا رہا ہوتا ہے، رکشہ کھینچ رہا ہوتا ہے، کھیت میں کام کرنے والا کسان سخت ترین دھوپ میں پسینہ بہا رہا ہوتا ہے، پیاس سے بے دم ہو رہا ہے. لیکن ٹھیلا چلانے والا ہو، رکشہ چلانے والا ہو، کھیت میں کام کرنے والا کسان ہو، اگر وہ روزے سے ہے تو 1000 کچھ ہوگا لیکن ہم روزہ نہیں توڑیں گے. یہ کیونکہ اس نے ٹھان لیا ہے. تو رب یہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو تمہارے اندر وہ قوت ارادی ہے کہ اگر تم چاہ لو تو کیا نہیں ہو سکتا. ارے بھائی چاہت تو ایسی بڑی شے ہے کہ آدمی کنواں میں موٹر سائیکل دوڑاتا ہے، اس نے ٹھان لیا، اس نے چاہ لیا کہ آپ کو ایسا کرنا ہے. تو قوت ارادی یہ بہت بڑی شے ہے، اور اگر ہم چاہ لیں گے تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے. دیکھیے رمضان جو آتا ہے وہ تو اس کا لمحہ لمحہ، اس کا پل پل انعامات ہی انعامات ہیں. لیکن پورے ماہ رمضان کے 2 بڑے انعام ہیں. ایک ہے مغفرت اور دوسرے ہے تقویٰ. مغفرت کس کو کہتے ہیں؟ مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ماضی میں جو کچھ کیا ہے، غلطیاں کی، خطائیں کی، گناہ کیے، کھل کر کیے، چھپ کر کیے، چھوٹے کیے، بڑے کیے، خالق کے ساتھ کیے، مخلوق کے ساتھ کیے، جس طرح کے بھی گناہ کیے ہیں، یہ مہینہ آتا ہے کہ اس کو معاف کیا جائے، مغفرت. اور پھر وہ گناہ ہمارے مستقبل کی جو بچی کھچی زندگی ہے اس میں پھر وہ گناہ نہ ہو، اس کو کہتے ہیں تقویٰ. تو یہ مہینہ 2 بڑے انعام کے ساتھ آتا ہے، ایک مغفرت اور دوسرے تقویٰ. ظاہر ہے کہ اگر ہم نے اس ماہ مبارک کو اس انداز میں گزارا کہ اپنے خالق کے ساتھ بھی رشتہ مضبوط کیا، جس کے لیے نماز اور قرآن پر خاص دھیان دینا، اور خالق کی جو مخلوقات ہے اس کے ساتھ ہمدردی، اس کے ساتھ غمگساری، اس کے غم کو اپنے اوپر اوڑھ لینا، اس کے دکھ درد میں ہاتھ بٹانا. تو ایک یہ 2 جب ہوگا تو یہ 2 بڑے انعامات ہمارے حصے میں آئیں گے. اور جب یہ ہوگا تو اس سے پہلے جتنے بھی رمضان آئے وہ بتانا ہمارے اندر کیا بدلاؤ کیا ہم نہیں جانتے ہیں. ہم میں کا ہر شخص اپنا حساب آپ لگائے، لیکن
یہ جو رمضان آ رہا ہے اگر ہم نے اس کو اس انداز میں گزارنے کا فیصلہ لیا، قوت ارادی کو اپنے اندر جگایا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے یہ پوری امید ہے کہ یہ رمضان جانے سے پہلے پہلے ہم کو بدل کے جائے گا انشاءاللہ۔ دوستو، بزرگوں، دینی بھائیوں، میرا وقت پورا ہو گیا۔ بات صرف یہ ہے کہ یہ مہینہ کتنا حسین ہے، کتنا قیمتی ہے، اس کا اندازہ اگر صحیح معنوں میں ہو جائے تو ہم میں سے ہر شخص کی تمنا ہو کہ کاش پورا سال رمضان ہے۔ بڑا عظیم مہینہ ہے اور بڑے خوش ہیں ہم آپ یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ نے ایک لمبے وقفے کے بعد پھر اس طرح کا اجتماعی ماحول نصیب کیا ہے، ورنہ بہت سے میرے احباب، میرے دوست، میرے رشتہ دار، میرے بھائی ایسے رہے جو اس 2 سال میں اللہ کو پیارے ہو گئے، اب وہ لوٹ کے نہیں آئیں گے، اب ان کے لیے یہ موقع نہیں ہے، یہ موقع میرے لیے بھی نہیں ہوتا، یہ اللہ کر سکتا تھا لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں، ان کو ایک موقع اور دیتے ہیں۔ یہ جو موقع دیا ہے اس کو دونوں ہاتھ سے کہیے لپکنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے لیے خود کو تن من سے تیار ہونے کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔